بجلی چوری میں یہ بات بتا چکا ہوں، 400-500 ارب روپے کی سال کی چوری ہے. اور اسی طرح ہماری جو دوسری جو پیٹرولیم سائڈ ہے، گیس، وہاں پر بھی چوری ہے. یہاں پر آنریبل منسٹر دونوں تشریف فرما ہیں، پیٹرولیم کے بھی اور پاور کے. میں نے ان کی خدمت میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کو فل فور پلان لانا ہوگا اور بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ. اور میں یہ بات انتہائی انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی سفارش، کوئی ریزسٹنس، کوئی کسی قسم کی جو وہ قبول نہیں ہوگی اس راستے میں. اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو خزانہ کیا کر لے گا؟ خزانے کو تو اپنا بھرنے کے لیے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر خزانہ بھرا جائے گا. جس طرح میں نے FBR کی بات کی، جس طرح میں نے پاور کی بات کی، جس طرح میں نے گیس کی بات کی، اور جو دوسرے جن طریقوں سے پاکستان کی جو حالت ہے اس کو غیر کیا گیا، تو اس کے اوپر قطعاً there will be zero tolerance. And I want to say it without any fear or favor. Even if I have to pay a price, I will pay a price. But there will be no tolerance to this theft and pilferage. تو یہ بات بالکل یہ ذہن میں رہنی چاہیے. اور یہ دس از میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، either we perform or perish. It's do or die. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے، لہٰذا وفاق میں جو جماعتیں اس کولیشن میں ہیں وہ اس کابینہ میں اس کی ریفلیکشن ہے، اس کا پورا اس کا یہاں پر موجود ہے. اسی طرح صوبوں میں وہاں پر مختلف ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کو عوام نے مینڈیٹ دیے ہیں. تو اس حوالے سے وفاق اور صوبے سب مل کر اس ذمہ داری کو ہمیں مل کر نبھانا ہوگا. وفاق اکیلا صوبوں کے تعاون کے بغیر اس عظیم جو چیلنجز ہیں اکیلا اس کو نہیں نبھا سکتا. یہ ہمیں مل کر اس چیلنج کو نبھانا ہوگا. اس لیے میں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں سے ان سے بھی ملتمس ہوں اور انشاءاللہ ان سے میٹنگ بھی کروں گا کہ اس عظیم کام میں پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو بلڈ کرنے میں اور پاکستان کو ایک اقوام عالم میں ایک ممتاز مقام دلوانے میں ہم وفاق نے اور چاروں اکائیوں نے مل کر دن رات اس پر کام کرنا ہوگا اور اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو اور باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. IMF کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے. جو آلریڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو ٹیکس بیس کو بڑھانا ایک بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہ بات جو میں نے ابھی کی ہیں وہ IMF ماننے کو تیار نہیں کہ جناب جو آپ کا چوری ہو رہا ہے، جو غبن ہو رہا ہے، اس کو آپ واپس لائیں گے اور اس کو آپ آف سیٹ وہ کریں. آپ ہمیں ماضی میں جو ہوا اس کا کتنی اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اب کتنا اعتبار کیا جا سکے گا وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا عمل کس حد تک اس کے اوپر مؤثر ہے. لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانا وہ ایک لازمی شرط بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس کے لیے یقیناً ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اور وہ جو ایریاز جو بلینز کا کاروبار کرتے ہیں مگر ان کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں، کہیں FBR میں اس کا کوئی وہاں پر ان کی جھلک نہیں اور وہ دھیلا نہیں دیتے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ، یہ ہمیں اس جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم باقاعدہ لے کے آئیں گے. اس کی اگر پارلیمنٹ میں جانا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں گے اور ہم جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہم بروکار لے کے آئیں گے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے سفیر آئے ہیں یورپ کے، چائنا کے، امریکہ کے، سب سے مڈل ایسٹ کے، کہ ہم نے سرمایہ کاری کی جو ون ونڈو آپریشن کا جو نظام بنایا ہے پچھلی حکومت میں SIFC،
وہ ایک بڑا روبسٹ جاندار وہ نظام ہے، اس میں سرخ فیتہ، اس میں تاخیری حربے اور تمام جو انیفیشنسیز ہے ان کا خاتمہ ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری یکجہتی یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے گوشگزار ہوں کہ اس مشن میں آپ سب نے مل کر میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے اپنا ساتھ دینا ہے اور قوم کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔